اور ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا منصب نبوت کے ساتھ کتاب دیا، اور اس کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔ 4 کتاب بہت مشہور ہے، جس میں قرآن مجید ہماری اور آپ کی کتاب ہے، اور سارا قانون اسلام اسی میں ہے۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور کتاب مبین آئے۔ گزشتہ درس میں نور سے تمام تفاسیر کے حوالے سے، خصوصاً ابھی ایک اور بڑی اعلیٰ تفسیر، جس کے تفسیر ابن عباس کی بھی روش بولتے ہیں، تفسیر تبری، جو ابن جریر وغیرہ، بہت بلکہ تمام بعد والوں کے مفسرین کے لیے وہ آئیڈیل ہے۔ تفسیر تبری، تفسیر ابن جریر، تفسیر ابن عباس کی بھی روش کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کو زیادہ انہوں نے لائے، اور چونکہ قرآن سیکھنے، پکڑنے، سمجھنے کے لیے اللہ پاک نے اپنے حبیب کی زبان سے حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام منتخب فرمایا ہے۔ حضور فرماتے خذوا القرآن، قرآن کو پکڑو 4 عبداللہ سے، حضرت عبداللہ ابن عباس سر فہرست ہے۔ اس تفسیر میں بھی نور سے مراد ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی تمہارے پاس سراپا نور بن کر کے میرا حبیب آیا ہے، اور ساتھ میں قرآن لایا ہے۔ یہ 2 بات ہے۔ لیکن آگے جو آیت آ رہی ہے یہدی بہ اللہ، یعنی بات جب 2 ہے، نور کی بھی یعنی ذات رسالت کی بھی اور قرآن کی بھی، اللہ آگے فرماتا اس کے ذریعے سے اللہ ہدایت دیتا ہے، جس میں یعنی علمی طور پر اشارہ کر دوں میں کہ بات جب 2 کا ذکر چھڑا ہے پیچھے، تو ہونا چاہیے ان دونوں کے ذریعے سے، صحیح ہے نا، ان دونوں کے ذریعے سے، لیکن صرف ہے اس ایک کے ذریعے سے، یعنی ہو ضمیر جو ہے واحد ہے۔ یہدی ہما اگر ہوتا نا، ہما جسے نہیں، 2 کا نام آئے تو اب بولتے رضی اللہ عنہما، 1 کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ، بحسنی ہو تو رضی اللہ عنہم، بولتے نہیں ایسا۔ رحمت اللہ علیہ، ہے کب بولتے جب 1 ہو، 2 ہو تو رحمت اللہ علیہما، 3 4 جنے ہو تو سب جنے ہو تو رحمت اللہ علیہم۔ تو ایسے ہی یہدی بہی 1 ہے، یہدی بہما نہیں ہے، جبکہ پیچھے جو ہے نور اور کتاب مبین دونوں کا ذکر ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ جمہور تفسیر ہے۔ جمہور تفسیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کو آپ بالکل منوان ماننا ہے، متداول تفسیریں ہیں۔ کچھ ایسے نظریات ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر صرف جو ہے نور سے بھی مراد قرآن ہے، اور کتاب مبین سے بھی مراد قرآن ہے۔ اس کو ایک آسان سا، نور روشنی کو کہتے ہی ہے، مبین بھی تو روشنی ہی کو کہتے ہیں، یہ کیسا مطلب ایکسٹرا نظریہ نظر آ رہا ہے، اس لیے نہیں۔ تحقیق کہ تمہارے پاس قرآن اور صاحب قرآن دونوں آئے، کیونکہ اللہ پاک نبی کو محض خالی نبی بنا کر نہیں بھیجتا، اس کو بھیجتا ہے تو امت کی رہبری کے لیے بھیجتا ہے، امت کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجتا ہے۔ یعنی ان کو صرف منصب دینا مقصود نہیں ہوتا کہ میں نے تمہیں سلیکٹ کر لیا بس کافی ہے، ایسا نہیں۔ نبی جب بناتا ہے تو امت کو اس کے ذریعے سے فائدہ پہنچانا، یہ ہے نبی کا کام، یا نبی کو بھیجے جانے کا مقصد ہے۔ تو اللہ پاک نے نبی کو بھی بھیجا اور کتاب مبین کو۔ اب جو میں تفسیر کر رہا ہوں دھیان دیجیے گا، قرآن پاک سے میں پہلے آپ کو 2-3 ایک آیت جو بڑی اہم آیت ہے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا۔ اس کے بعد یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، پڑھے ہیں یہ ایک دم مشہور، پڑھتے بھی ہیں الحمدللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اس کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا،
اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ گمراہ بھی کرتا ہے اور ہدایت بھی دیتا ہے۔ اس سنٹینس پر صرف غور کیجیے گا، یعنی قرآن پاک کی شان تو نہیں کہیں گے، وصف اللہ پاک نے بتایا کہ قرآن کو ڈائریکٹلی سمجھنے کی کوشش کرنے والے کلام الہی، جیسے اب دیکھیے توریت انجیل، کیا کیا ان لوگوں نے تحریف کر ڈالی، چینجنگ کر ڈالی۔ تو کلام الہی ہی تو تھی، وہ کتاب بھی تو اللہ کا کلام ہی تھی نا، اس کے ذریعے سے چینجنگ کر دیا تو اللہ پاک نے انہیں کیا کہا، ضالین کہہ دیا، گمراہ ہے، یہ کہہ دیا نا گمراہ ہے، یہ قوم گمراہ ہے، عیسائیت کو گمراہ کہہ دیا، مغضوب علیہم کہہ دیا یہودیت کو، تو چینجنگ کیا۔ تو یہاں بھی وہی مراد ہے کہ کلام الہی کے ذریعے سے اگر ریئلٹی اس کی برقرار نہ رکھی جائے تو میں گمراہ کر دوں گا۔ اللہ کے کلام میں اللہ پاک نے ایک پہلو یہ بھی رکھا کہ اس کو من وان تسلیم کرو گے تو ہدایت پر رہو گے، ذرا بھی اگر اس کے ترجمے میں، اس کے ایکسپلینیشن میں، اس کی ترجمانی میں غلط بیانی سے کام لوگے تو گمراہ کر دوں گا۔ یہ ہے تو کلام الہی کا ایک وصف یہ بھی ہے، مگر اللہ پاک اس میں فرما رہا ہے کہ دیکھیے گا، اس سے بھی آپ کا ذہن قریب ہوگا، یہدی بہ اللہ، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کے بعد یہدی بہ اللہ صرف فرما رہا۔ اب قرآن کا وصف پیچھے بیان ہو چکا ہے سورہ بقرہ میں، جو ابھی کہا میں نے کہ اس کے ذریعے گمراہ بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ بات آئی سمجھ میں؟ گمراہ بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کا کیا مطلب ہو رہا ہے کہ یہاں پر صرف ہدایت کی بات کی جا رہی ہے، لہذا یہاں پر قرآن مراد نہیں لے سکتے، کیونکہ قرآن کا دو وصف بیان کیا اللہ تعالیٰ نے پیچھے، کہ ہدایت بھی دیتا ہے اور گمراہ بھی کرتا ہے۔ بلکہ اگر ترتیب قرآن دیکھیں تو یضل بہ پہلے ہے، یہدی بہ بعد میں، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا۔ اس کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا اللہ تعالیٰ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں اس کی وجہ بھی بتا چکا ہوں کہ اگر صحیح ایکسپلینیشن نہیں کریں گے، اب آپ غور کریں نا بھائی کہ قرآن کا غلط ترجمہ بیان، اب دیکھیے میڈیا والے یہی تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، تو قرآن ہی کے ذریعے سے تو گمراہ ہو رہی ہے نا وہ عورتیں۔ ڈیبیٹ پہ بیٹھ کر کے جو طلاق کا غلط کانسیپٹ بیان کیا، تو قرآن ہی کا سہارا لے کر، یہ ہے اصل گمراہی کا مطلب۔ تو گمراہی کا مطلب یہی ہے کہ غلط ترجمہ نہیں کرنا، غلط بیانی سے کام لینا۔ یہ میں صرف یہ بتانے جا رہا ہوں کہ قرآن کا ایک وصف یضل بہ بھی ہے، یعنی گمراہ بھی کرتا ہے، لیکن گمراہ سے مراد ایک دم ریئل قرآن نہیں، اصل قرآن نہیں، اس کا ترجمہ، اس کی ترجمانی، یہ ہے اصل میں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، سہارا قرآن کا ہوگا لیکن اس کا صحیح ترجمہ نہیں کریں گے تو وہ ہو جائے گا۔ تو قرآن بالکل اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ وہ سراپا ہدایت ہے، یہ صحیح ہے، لیکن اس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوں گے، بلکہ اللہ پاک گمراہ کرے گا اگر صحیح ترجمہ نہیں۔ اب یہاں پر قرآن کا ایک وصف جب ہے یضل بہ، لیکن یہاں پر ہے یہدی بہ اللہ، تو آیت نمبر 16 سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پر صرف قرآن مراد ہے، نور سے مراد جو قرآن لیتے ہیں، اس کی بھی تردید فکری طور پر یہ ہو جاتی ہے کہ اگر قرآن لیں گے تو یہدی بہ اللہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کا ایک وصف بیان ہو چکا ہے پیچھے، یضل بہ بھی ہے کہ یہ قرآن کے ذریعے سے اللہ بہتوں کو گمراہ بھی کرتا ہے، لیکن آگے فرما رہا ہے یہدی بہ، ایک ہی وصف بیان کر کے ذہن دیا نہیں، یہاں پر یہدی بہ میں جو ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے وہ نور محمدی کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی قرآن کے ذریعے سے تو تم اپنی منمانی کر سکتے ہو، لیکن نبی کے ذریعے سے اپنی منمانی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ کرنے بھی آئے ابو جہل، دیکھا آپ نے، کرنے بھی آئے مٹھی میں، صحیح ہے کہ نہیں، کنکڑی لے کر کے منمانی کرنے ہی تو آئے تھے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نور ہدایت ہے کہ اللہ پاک نے وہ آنکھ عطا کی ہے کہ 7 طبق نیچے بھی جو رکھو گے مشیت الہی ہوگی، اسے بھی اللہ دکھا دے گا۔ آیا تھا صرف کلمہ پڑھانے کے لیے، لیکن اللہ پاک کے رسول نے کہا کہ میں پڑھوں، میں پڑھاؤں یا وہ خود پڑھے۔ یہ ہے نور ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک دم سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو نور ہدایت کاملہ بنایا ہے کہ ذات رسالت کے پاس جڑ جانے کے بعد کوئی گمراہی نہیں ہے،
قرآن پاک چونکہ خاموش کتاب ہے، وہ بولتی نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے، وہ بولتی نہیں، ہدایت کا سرچشمہ ہے، وہ بولتی نہیں ہے وہ کتاب، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ نور ہدایت ہیں کہ وہ بولتے بھی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا آپ، وہ بولتے ہیں۔ اور اس کی تائید میں قرآن پاک کی سورہ ہجر، سورہ نجم سے پہلے اور نمبر سورہ طور کی لاسٹ اینڈ فرسٹ آیت کریمہ میں آپ دیکھیے کہ جب کفاروں نے آپ کو ستایا، تکلیف دیا، تو آپ کا دل جس کو بتقاضے بشری ممکن ہے کہ غمگین ہو، اللہ پاک فرماتا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرے حبیب آپ اپنے رب کے حکم کے لیے آپ قائم رہیے، کیونکہ آپ ہماری نگاہوں میں اینی ٹائم رہتے ہو۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا پر غور کریں آپ، اللہ کی نگاہوں میں اینی ٹائم رہنے والا، اس سے اگر کوئی جڑ جائے وہ گمراہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اسی لیے تاریخ مکمل گواہ ہے، آپ غور کریں کہ ظلم کا پہاڑ بن کر کے آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور یوں چھٹ جاتا ان کا مطلب زوم ظلم کہ آقا کو دیکھتے اور ایمان لے۔ آپ پس منظر سب سے بڑا حضرت عمر ابن خطاب کا غور کریں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا وہ کس لالچ میں آئے تھے، سرخ اونٹ کی لالچ میں آئے تھے، ایسی تلوار تھی کہ جس کی چمک سے دھوپ بھی شرما رہی تھی، ایسی چمک تھی اس تلوار میں اور جب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جمال سے اور اپنے کمال سے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، الم یأن لک یا عمر۔ ایک دن پہلے دعا کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہم اعز الاسلام بعمرین، اے اللہ، چونکہ ابو جہل کا بھی نام عمر ہے، عین میم راہی ہے، تو دونوں ملا کر کے کہا تھا کہ اللہ دو عمر میں سے کسی ایک کے ذریعے سے دین کو غلبہ عطا فرما۔ تو اللہ پاک کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، عمر تیرے حق میں دعا قبول ہو گئی ہے، اب وقت آ چکا ہے کہ تم ایمان لے آؤ۔ کمال ہے، ایسے کوئی ظالم سے بات کرتا ہے، ایسے کوئی اپوزیشن سے بات کرتا ہے، کتنا ریلیکس ہو کر کے، یہ ہے نور محمدی کا کمال۔ پوچھا تو تھا بہن سے بھی کیا پڑھ رہی ہو، اور دکھایا بھی تھا بہن نے، لیکن ہدایت نہیں ملی، بلکہ کہا چلو جس پر یہ قرآن اترا ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ، جملے پہ غور کیجیے آپ، تو قرآن نے ڈائریکٹلی ہدایت نہیں دی، ہے بے شک وہ بھی نور ہدایت قرآن، لیکن وہ خاموش ہے، اس کے ایکسپلینیشن کے لیے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے رکھا ہے۔ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے، لیکن اس ہدایت کا بنیادی عنوان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ڈائریکٹلی قرآن سے آپ ہدایت نہیں پا سکتے، دیکھا نا آپ نے۔ اب آپ غور کریں نا کہ ہم تو 1400 سال کے بعد اپنے پاس پر آ کر ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان لوگوں پر تو اترا ہے نا، صحابہ کرام تو جب موجود ہیں تو ان کے سامنے اترا، ان کے لیے اترا، صحیح ہے۔ اسی لیے ایک اور غور کریں نا، پارہ نمبر 10 میں ایک آیت کریمہ آپ دیکھیں، اللہ پاک فرماتا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، سورہ الانفال کی آیت دیکھیں آپ، ہاں سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 65 یعنی 65۔ حضرت عمر ابن خطاب جب ایمان لائے، اچھا یہ بتائیے اللہ پاک جانتا ہے کہ نہیں کہ اللہ پاک کب لائیں گے، کیسے لائیں گے، کیوں لائیں گے، سب جانتا ہے نا، لیکن حضرت عمر ابن خطاب کے ایک ایمان لانے کی وجہ سے اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے سے خوشیاں منانے کا اعلان فرمایا۔ عمر ایمان لائے اور جانتے ہیں وہ اکیلے ایمان لائے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ان کو تمام مومنین کا ایمان کہا۔ ایک ایمان لانے والے کو مومن کہیں گے نا، مومنین تو نہیں کہیں گے نا، سنگولر اور پلورل سمجھتے ہیں نا، سنگل ہے نا حضرت عمر، لیکن قرآن دیکھیے کیا کہتا ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، آیت نمبر 64 ہے، اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور وہ جو آپ کی اتباع کیے ہیں مومنین، ہونا چاہیے کہ ومن اتبعک من المؤمن، یعنی عمر ابن خطاب نے جو آپ کی اتباع کی۔ ہم غور کریں کیا کریں، اللہ کے بعد اگر نبی کو کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ کے لیے کافی ہے اللہ اور وہ جو مومنین، یعنی حضرت عمر ابن خطاب کی شان میں آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک ایمان نے سارے مومنین کے ایمان کا ایک ذریعہ بنایا اور سبب بنایا
چنانچہ آپ نے دیکھا، تاریخ بھی گواہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم حق پر ہیں یا نہیں یا رسول اللہ؟ اگر ہم حق پر ہیں تو ٹھیک ہے، ہمارے دشمن باطل پر ہیں یا نہیں؟ ہاں، تو پھر ہم چھپ کر کے، حق پر ہو کر چھپ کر پڑھیں، باطل ہو کر کھلے عام پڑھیں۔ چلیے دیکھا، یہ ہے تمام مومنین کا ایمان، یہ تمام مومنین کا ایمان یہی ہے، وہ اکیلے نہیں ہے، اللہ پاک نے کثرت کے ساتھ مومنوں کی طاقت ان کے اندر ڈال دی۔ عمر کو اسی حالت میں رکھا، بس کنورٹ کیا تو ایمان اور کفر کے باب میں، کفر کو چھاٹ دیا، ایمان کو ڈال دیا، طاقت وہی رکھا، اسٹیٹس وہی رکھا۔ دیکھا آپ نے، اسی لیے حضرت عمر بن خطاب نے کئی موقعوں سے، خاص طور سے ہجرت کے موقعوں سے، کیسا جھنجھوڑ کر کہا تھا، کل تک تمہارا تھا، آج نبی کا ہوں، مگر ہوں وہی جملے پہ غور ہوں وہی، اگر یتیم ہونا ہے تو سن لو، بیوہ ہونا ہے تو سوچ لو، یہی جملہ کہا، میرا کچھ نہیں بدلا، بدلا ہے تو کفر بدلا ہے اور ایمان میں آیا ہوں، بس کل تمہارا تھا آج ان کا۔ کہنے یہ جا رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ نور ہدایت ہیں جن کی بارگاہ میں آنے والا سخت سے سخت بھی قساوت قلبی کے ساتھ بھی آئے گا، گھٹ دل لے کر کے بھی آئے گا، پورا نگیٹو بن کر کے کیوں نہ آئے گا، لیکن حضور پاک اگر مسکرا کر ان کے اوپر چہرہ ڈال دیں گے، بولیں گے کچھ بھی نہیں، تب بھی ہدایت مل جائے گی۔ میں نے کسی موقع سے ایک جملہ کہا تھا، لوگ بولتے بہت ہیں، اسی لیے یاد رکھیے گا، مقرروں کا بھی انتخاب، کبھی بھی تقریروں کا بھی انتخاب، خطابات کا بھی انتخاب کریں تو پہلے وہ بیک گراؤنڈ چیک کر لیں کہ کوئی، مطلب یہ کہ پیشہ وری تو مقرر نہیں ہے، پیشہ وری مقرر، تجارتی مقرر تو نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے دل سے جب بات نکلتی ہے نا تب اثر رکھتی ہے، اور دل سے بات کب نکلے گی؟ جب بولنے والا خود عمل کرتا، بولنے والا خود عمل کرتا۔ اب میں جو جملہ بولنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو درگزری، ایک معافی، اس پر بڑی تقریریں آپ سنے ہوں گے، معاف کرنا یہ حضور کی سنت ہے۔ آج کل تو میڈیا والے بھی خوب بیوی سے جھگڑا کر کے آتے اور لکھ دیتے میڈیا میں کہ معاف کرنا حضور کی سنت ہے، کچھ اثر نہیں ہوتا، اور پھر وہ اسٹیکر لے کر کے لوگ واٹس ایپ پہ کرتے ہیں، کچھ اثر نہیں ہوتا، کیونکہ دیکھیے دل سے جب بات نکلتی ہے نا اور آپ اس پر عامل ہوں گے نا تو اللہ پاک کا ذمہ ہے پھر آپ کی بات کو کائنات میں ڈال دینا، کیونکہ دیکھیے سارے جہان کے رسول ہیں، لیکن میں بار بار کہتا ہوں وہ انڈیا نہیں آئے، سمجھ رہے نا، عرب کی سرزمین پر رہے ہیں سارے جہان کے، لیکن تبلیغ ایسی فرمائی کہ اللہ پاک کا جو وعدہ تھا کہ تم اچھا کرو گے تو میری ذمہ داری ہے کہ وہ بات کو میں پھیلا دوں، دیکھیے میری ذمہ داری، سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا، یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے، یہ ہونی چاہیے ہمارے اندر، بات سچی ہوتی ہے، بات اچھی ہوتی ہے۔ ابلیس غلط پڑھاتا تھا کیا فرشتے کو؟ وہ غلط پڑھاتا تھا، توحید ہی تو پڑھاتا تھا نا، تو بات غلط نہیں پڑھاتا تھا، ایک مرتبہ غلطی کیا حضرت آدم کے پاس، بس دیکھا نا آپ نے، تو بات کبھی کبھی سچی ہوتی، کبھی کبھی نہیں ہونی چاہیے، ہمیشہ سچی ہونی چاہیے، آخری لمحے تک آپ بالکل سچ رہیں، سچ ہی بولیں، اگر اس پر قائم رہ سکتے ہیں تب آپ بولیے، نہیں تو آپ اگر سچ بولیں گے اور خود عمل نہیں کریں گے تو وہ بات کا اثر نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ بولتے ہیں نا، ارے بات تو اچھی ہے نا، ہمارے کیا ان کیسے کیسے، ایسا نہیں ہے، قول اور قائل دونوں کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے، قائل اور قول یعنی بات والے اور بات دونوں کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ بہرحال عفو درگزری کا ایک عنوان دے رہا ہوں اور اس کو آپ دل میں ہمیشہ، عفو درگزری مطلب معاف کرنے کا جذبہ، خدا کی قسم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور آپ کی بارگاہ سے عفو درگزری کا اگر عنوان ہمارے اندر 1% بھی آ جائے، 1% بھی آ جائے تو آپ کمال دیکھیے گا۔ میں بھی بتا رہا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جنگ فرمائی، اس جنگ کا نام جنگ بدر ہے، صحیح ہے، جنگ بدر ہے، پہلی جنگ ہے، رمضان کا موقع ہے، فتح ہوئی، مگر اس جنگ کے عنوان میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ پاک نے 3000 فرشتے پہلے راؤنڈ میں اور 5000 فرشتے دوسرے راؤنڈ میں نازل فرمائے، کیوں؟ اس لیے کہ کیا بھی نہیں تھا لڑنے والے صحابہ کے پاس، بے اسلحہ کے تھے، 313 جنے تھے بس، کوانٹیٹی میں بھی کم تھے اور کوالٹی بھی ظاہری طور پر اگر دیکھیں تو کچھ نہیں، کوئی ہتھیار نہیں، کچھ بھی نہیں، لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ ایسے ہوا، آپ کرکٹ کھیلنے جاؤ بغیر بیٹ کے جاؤ گے تو کہاں سے ہوگا کرکٹ؟
ہتھیار ہونا ضروری ہوتا. تو اپوزیشن ہزاروں ہزار ہے, یہ ہے 313, بس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اپوزیشن کے جملے سنیے, ارے ایسے ہمارے کو کاٹ رہے ہیں, سادہ لباس میں ایسی تلواریں چمک رہی ہیں. کون بول رہے ہیں؟ پھر قرآن پاک اترا, دھیان دیجئے, قرآن پاک اترا, یمددکم بثلاثۃ آلاف من الملائکہ. 3000 فرشتے تھے پہلے راؤنڈ میں. پھر دیکھا کہ تم لوگ مطلب یہ کہ پھر بھی نہیں مانے تو 2000 اور بڑھا دیے, 5000 بھیجے. میں کہہ رہا ہوں کہ کافروں کو فرشتوں کا بھی یقین ہوا کہ مسلمانوں کے ساتھ یا نبی کے ساتھ فرشتوں کی تائید ہے, لیکن ایمان لائے نہیں لائے. پھر احد ہوئی, سیکنڈ جنگ احد ہوئی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جملے پہ غور کیجئے گا. سیکنڈ جنگ احد ہوئی. اب اس منظر میں ابو سفیان وغیرہ کو, جو کہ قبل اسلام کی بات ہے, منظر میں لائیے. اور بدر کی ہار کیا بلکہ پیش خیمہ ہی ہے احد. بدر کی ہار جو ہے یہی اس کی وجہ ہے احد میں بدلہ لینے کے لیے وغیرہ وغیرہ. صحیح ہے. اب آپ غور کریں, احد ہوئی. احد میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی جیت ہوئی. بظاہر اتباع رسالت نہ کرنے کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن جہش, امیر حمزہ اور دیگر تمام لوگوں کی شہادت ہوئی. صحیح ہے. اب یہ لوگ اتباع نہیں, بلکہ بظاہر جو نبی نے کہا تھا کہ یہیں پر رہنا اور آگے پیچھے نہیں جانا. میں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ یہاں پر بھی کافروں کو یقین ہے کہ صحابہ کے ساتھ اللہ ہے, فرشتے ہیں, سارے مددگار ہیں, سب کو یقین ہے. حنین ہے, دیگر تمام غزوات میں کفار کو یقین ہے کہ وہ فتح ہوں گے, کامیاب ہوں گے, اللہ ان کے ساتھ ہے. سب کو کتابوں میں بھی پڑھے, سب ہے, لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے. اب جو میں بتانے جا رہا ہوں نور ہدایت حضور کیسے ہیں یہ دیکھیے. اب فتح مکہ کا ذرا سے منظر لائیے, پورا کو سکوڑ کر کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. فتح مکہ کا منظر ہے, ہو گئی ہے فتح. شان و شوکت کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہو رہے. داخل ہونے کے بعد جتنے بھی قیدی بنائے گئے ہیں, جتنے بھی کفار, بشمول اس وقت کی بات کہہ رہا ہوں میں, حضرت ابو سفیان کو دیکھیں, حضرت نہیں ہے ابھی, اور امیر حمزہ کی جو کلیجی چبانے والی حضرت ہندا کو دیکھیں, ان تمام کو آپ دیکھیں. باپ رے باپ, کیا سوچ رہے ہوں گے آپ بتائیے تو کیا سوچ رہے ہوں گے؟ آج تو پورے کا بدلہ لینے والے ہیں یہ. آج تو ہماری بوٹی بوٹی کر دیں گے. ہم تو کلیجی کروائے تھے, یہ تو بوٹی بوٹی کر دیں. سوچ رہے ہوں گے کہ نہیں؟ کیونکہ کرپشن جب معلوم ہوتا ہے نا, پھر پکڑے جاؤ تو بس آپ تو یہی کہو گے, آپ جو بھی کرو ہو گیا تو ہو گیا, یہی کہو گے نا. اب نہیں کرے تو پھر ٹھیک ہے, مزاحمت کر سکتے آپ, وکیل کر سکتے آپ. لیکن جب معلوم ہو 100 کہ ہم کرے ہیں, تو ابو سفیان کو بھی معلوم ہے ہم نے کیا 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 ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں, اب پیش ہونے والے, پیش ہونے والے. اب کیا ہونا چاہیے, بلکہ سارے جو صحابہ ہیں وہ تو ایک دم خوش ہو رہے ہیں کہ آج تو ایک دم اچھا بھائی دیکھیے گا, آج تو اچھا. لیکن سب انتظار کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اتنی میں آواز آئی, یا ایھا الناس لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم انتم الطلقاء. اس جملے پہ غور کریں گے نا تو آج بھی سیٹلائٹ پہ وہ آواز قسم خدا کی آپ کی رہبری کر رہی ہے. اے لوگوں ڈرو مت, آج کے دن تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. اللہ پاک نے تمہیں معاف کر دیا, میں نے تمہیں معاف کر دیا, تم سب آزاد ہو. کن کو معاف کیا حضور نے؟ جو کئیوں کو, اچھے اچھے صحابہ کرام کو شہادت کا جام پلائے, ایسے لوگوں کو. اب آپ ذرا غور کیجئے, یہاں پر صرف معافی کا عنوان تو ختم نہیں ہوتا, اس کے بعد غور کیجئے کہ جوک در جوک پھر دیکھیں قرآن کی وہ تفسیر عملی طور پر بن کر آ رہی ہے. رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اس کے بعد جو اسلام میں لوگ داخل ہوئے ہیں, ایمان کے دائرے میں داخل ہوئے ہیں, یہ عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی کا. صرف معاف کرنا عنوان نہیں ہے. معافی میں جب سچائی پوشیدہ ہوتی ہے نا تو اس کا نتیجہ کنٹینیو ہوتا ہے اور ریگولر ہوتا ہے. آج حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بنے ہیں صرف معافی مصطفیٰ کی بنیاد. آج حضرت ہندا, حضرت وحشی, یہ سب جو رضی اللہ عنہما بنے ہیں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی کی بنیاد پر. بدلہ لے سکتے تھے اور لینے کا حق بھی تھا, مجرم کو اعتراف جرم بھی تھا, سراپا ساری پاسبلٹیاں موجود تھی, لیکن ہے ہمارے اندر یہ عفو درگزری,
اسی لیے عفو درگزری کے بعد، معاف کر دینے کے بعد آج میں وہاں معاف کر دی، ایسا معاف نہیں ہوتا. معافی کا نتیجہ ملنا چاہیے، معافی کے اثرات مرتب ہونے چاہیے. ایک 2 دن پہلے کی بات بول رہا ہوں میں. ایک ایسے ہی ہماری شاگرد ہے، بہت تکلیفیں دی ہے، بہت پریشان کیے، لیکن میں نے ایک دم دل سے کہا کہ میں نے تمہیں دل سے معاف کیا ہے. اب میں ایک جملہ بتانے جا رہا ہوں. ان کو مطلب وہ صاحب اولاد نہیں ہو پا رہے تھے، تو ہو سکتا توفیق ملی کہ ہو سکتا غلطی کیے ہیں. میں نے کہا اگر تمہیں یہ احساس ہے کہ میری بارگاہ میں تم نے غلطی کی ہے اور اس وجہ سے تمہیں نہیں ہو رہی اولاد، تو میں اللہ کو گواہ بنا کر کے تمہیں دل سے معاف کرتا ہوں. فون آیا ہے کہ رزلٹ پازیٹیو ہے. یہ آپ کی بات کہہ رہا ہوں. ایسے معافی کا جذبہ رکھیے. بد دعا یہ امت محمدیہ کی شان ہی نہیں ہے. جب تک انسان زندہ ہے، جتنا بڑا بھی دشمن ہو، ارے کلیجی تو نہیں کاٹ کر کے چبایا نا آپ کا، تلوار لے کر کے آپ کے پاس تو نہیں آئے، آپ کے خاندان اقربا کو تو نہیں مار. جب تک زندہ ہے آپ کے دشمن بھی، تو آپ کو دعائے ہدایت کرنا ہے، کیونکہ آپ کا نبی نور ہدایت بن کر آیا ہے، نور ہدایت بن کر آیا ہے. بد دعا کبھی نہیں دینا، یہ آپ کی شان ہی نہیں ہے. آپ اگر نور ہدایت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اور ماننا ہی ہوگا، تب آپ کمپلیٹ مومن ہیں. اگر نہیں مانیں گے تو نہیں ہوگا. اس لیے آپ کسی کو بھی بد دعا نہیں دے سکتے. جب تک زندہ ہے، چاہے کیسا بھی دشمن ہو، ان کے لیے دعائے ہدایت کیجیے. اور فارمیلٹی نہیں، اے اللہ تیری قدرت کے سامنے یہ کیا ہے. حضور صلی اللہ تیرے محبوب کے سامنے ایسا کٹر سے کٹر ظالم بھی، دہشت گرد بھی صاحب ایمان ہو گیا ہے. تو آج کے لوگ کیا ہیں، کیا کرے. آپ کا زیادہ سے زیادہ بھائی ہے تو باپ سے زمین لکھوا لیے ہوں گے، بہن ہے تو پیسہ لے لیے ہوں گے، بیوی ہے تو کچھ اور کر دیے ہوں گے. یہی تو کیے ہوں گے نا. دنیاوی طور پر تکلیف ہوئی ہوگی آپ کو، لیکن سوچئے وہاں جب چچا کی کلیجی چبائی گئی ہوگی تو حضور پاک کا دل کیسا ٹوٹا ہوگا. کہا تھا نبی نے کہ اے وحشی تم میرے سامنے نہ آیا کرو. یہ مطلب نہیں تھا کہ میں رحمت للعالمین نہیں ہوں، کیونکہ تم جب آتے ہو تو میرے چچا یاد آ جاتے. کتنا دل دکھا ہوگا سوچ رہے آپ. پھر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا، اور معافی ایسی کہ آج غوث اعظم سے بھی افضل نظر آ رہے ہیں حضرت وحشی صحابی رسول بن کر کے. صحیح ہے. حضرت ابو سفیان غوث اعظم سے بھی، امام اعظم سے بھی افضل نظر آ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ کارنامے نہیں ہے، حضور کی معافی ہے. تو حضور کی معافی نے یہ جلوہ دکھایا ہے، یہ کمال دکھایا. آپ اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، آپ کے اندر بھی وہ جذبہ ہونا چاہیے. یہ ماہ نور آپ کے لیے یہی ایک عمدہ خوبصورت پیغام دے رہا ہے. آپ کرو، لیکن پرسنلی طور پر آپ کے اندر سینہ جو ہو ایک معافی والا سینہ ہو، ایک پازیٹیو سینہ ہو. آپ مطلب پریشان خود ہو جائیں یہ ٹھیک ہے، لیکن دوسروں کو دیکھتے ہوئے آپ کا دل تڑپ جانا چاہیے، تڑپ جانا چاہیے. اور کنٹینیو یہ عنوان ہو، کنٹینیو یہ عنوان ہو. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی سوچ، ہم سب کو ایسی سوچ نصیب فرمائے. نور ہدایت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرمائے. ہم سب کو بھی جذبہ عفو عطا فرمائے، درگزری کا جذبہ عطا فرمائے. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہماری اصلوں کو بخش دے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم میں جو پریشان حال ہیں، پریشانیوں کی سے نجات عطا فرما. جو بیمار ہیں